السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو جتنا نقصان وہابیوں سے ہے، دیوبندیوں سے ہے، کسی اور فرقہ سے نہیں ہے۔ وہابیوں کا نظریہ اور عقیدہ ایسا ہے جو ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن ظاہر میں کچھ اور کیا کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی موجود ہے جس سے ہر کس و ناکس واقف ہیں، لیکن شیعہ حضرات ان کے عقائد و نظریات ایسے ہیں کہ جو سب پر ظاہر ہے، مخفی نہیں ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کر چکی ہے، اور جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ چکے ہوں، اگر وہ حق پر نہ ہوں تو پھر دنیا میں کون حق پر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے والا یقیناً مذہب اسلام سے الگ ہے، خارج ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہابیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات ایسے ہیں کہ اس پر کبھی غور و فکر کریں گے تب آپ پر واضح ہوگا کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر میں یہ لوگ کچھ اور کیا کرتے ہیں۔ ظاہر میں نماز و روزے کے خوب پابند ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سے مردود ہو چکے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں، جیسا کہ حفظ الایمان، تحذیر الناس، براہین قاطعہ اور فتاوی رشیدیہ اور تقویۃ الایمان، ان کتب میں آپ دیکھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قاسم نانوتوی کے ایجاد کردہ دین کے متلاشی ہیں اور اسی دین کے رہنے والے ہیں، یہ مذہب اسلام والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے سب سے زیادہ خطرے کا احساس ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی بارگاہ میں وہابیوں دیوبندیوں کی جماعت سے کچھ نمونے وجود میں آئے ہیں، ان نمونوں کو آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ نشہ چڑھا جو شریفی کا اتار پھینکا ہے، بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے، ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے، بہت ہی تنگ کیا اب۔ اگر کبھی آپ کو لائف میں نمونہ دیکھنے کا شوق ہو تو آپ اس چینل پر تشریف لائیں۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ ایسے ایسے نمونے اس جماعت میں رہتے ہیں، ذرا اور آگے دیکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی باتیں کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کی حرکت ایسی ہے۔ چل کے کبھی بھی نہ رکے میرے قدم یہاں، لاؤں گا ایک روز میں دھرتی پہ آسمان۔ ذرا اس نمونے کو بھی دیکھیے۔ ان نمونوں کو دیکھیے، یہی لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ جب تبلیغ میں ایسے کام ہوتے ہیں تو ہر کوئی تبلیغ میں جانے کی خواہش ضرور کرے گا۔ ہلو، السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے گائز؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، کراچی میں اللہ نے نقل کی لیا بسترے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیے کیسے لوگ اللہ کے راستوں میں جا رہے ہیں۔
पहली दफा ये मुस्लिम है माशाल्लाह, रिसेंट भी कलमा पड़ा है और माशाल्लाह भी अल्लाह के रास्ते में आज अगर सबको यकीन हो जाए कि तबलीग में जाने से ऐसे फ़ायदे हासिल होते हैं तो फिर तबलीग में जाने से कौन इनकार कर सकता है। तो दोस्तों, ये इस्लाम के ठेकेदार लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा सुन्नियों को मुशरिक और बिदअती कहा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात से खारिज हो चुके हैं। अब इनकी ना तो नमाजें मकबूल हैं, ना तो रोज़े मकबूल हैं। आप इनके ज़ाहिरी इबादतों को देख करके हरगिज़ धोखे में ना आए। ये लोग धोखेबाज हैं, मकरू फ़रेब से काम लिया करते हैं। कुरान और हदीस के नाम पर ये लोग मक्कारी किया करते हैं और लोगों को गुमराह करके अपने दामे फ़रेब में डालने की कोशिश किया करते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें, हमेशा होशियार रहें। दुनिया में अगर कामयाबी चाहते हैं तो इन बदबख्तों से हमेशा दूरी इख्तियार करके रहें।